کشمیری مرنے سے نہیں ڈرتے، آپ لکھنے سے ڈرتے ہیں۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مورخہ 5 فروری 2020۔ کسی بھی انسان کے خلوص کی سچائی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ آپ سے کیسے ملتا ہے اور کیا چاہتا ہے۔ اس فارمولے پر کشمیریوں کو رکھیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ بھارتی مقبوضہ کشمیر کے لوگ پاکستانیوں کے ساتھ دل کھول کر ملتے ہیں اور پاکستانیوں کی محبت کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہتے۔ پاکستانیوں کی طرف سے بھی ایسا ہی خلوص بھرا رد عمل کشمیریوں کو پچھلی 7 دہائیوں سے مل رہا ہے، یعنی آپ ہیں ہمارے اور ہم ہیں آپ کے۔ بھارتی مقبوضہ کشمیر کی طرف سے جب بھی کوئی کشمیری ادھر آ جائے تو اس کی آؤ بھگت میں عام پاکستانی بھی کچھ خاص کرنے کو ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ البتہ ادھر سے آنے والے کشمیریوں کی کوشش ہوتی ہے کہ انہیں زیادہ سے زیادہ سنا جائے تاکہ غلط فہمیوں اور پروپیگنڈے کے اس طوفانی عہد میں دل اور باتیں صاف رہیں۔ کچھ عرصہ قبل حریت کانفرنس کے نامور رہنما اور JK سیلویشن موومنٹ کے چیئرمین ظفر اکبر بھٹ پاکستان آئے۔ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے میڈیا کے لیے کچھ وقت مختص کیا۔ بلند آواز میں آزادی کے ترانے پڑھنے والے ان کشمیریوں کی انسانی اقدار بھی بلند ہیں۔ انہوں نے تحریک آزادی کشمیر کی جدوجہد کے حوالے سے کشمیریوں کی روزمرہ عادات و اطوار کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ جب وہ بھارت کی جیل میں لمبی قید گزارنے کے بعد رہا ہوئے تو وہ اپنے عزیز و اقارب کو ملنے کی بجائے سب سے پہلے JKSM کے سینئر اراکین کے ہمراہ جموں کشمیر کے گوشے گوشے میں گئے اور ان خاندانوں سے ملے جن کے افراد ظفر اکبر بھٹ کی قید کے دوران بھارتی ظلم و تشدد کے نتیجے میں شہید، زخمی، لاپتہ ہوئے یا قید میں چلے گئے۔ ظفر اکبر بھٹ کا کہنا تھا کہ متاثرہ خاندانوں کے ساتھ پرسہ کرنے کے بعد ان کا آزادی پر یقین پہلے سے بھی زیادہ مستحکم ہو گیا ہے، کیونکہ بھارتی ریاستی دہشت گردی کے ہاتھوں شہید، معذور، لاپتہ یا قید ہونے والے افراد کے خاندانوں کا حوصلہ پہلے سے بلند تھا۔ ظفر اکبر بھٹ اور آزادی کشمیر کی تحریک سے جڑے ہر خاص و عام کو سن کر یہ سوچنا مشکل نہیں کہ بھارتی اہلکاروں کے پاس کشمیریوں کو آزادی سے روکنے کے لیے اذیت دینے کے طریقے پرانے ہو چکے ہیں، جبکہ پرانی کشمیری نسل نئی کشمیری نسل کو آزادی کی تحریک منتقل کر چکی ہے۔ جب بھی بھارتی اہلکار کشمیریوں کو ٹارچر کرنے کا کوئی نیا طریقہ ایجاد کرتے ہیں، اس وقت تک کشمیریوں کی نئی نسل اپنی تحریک کو بہت آگے لے جا چکی ہوتی ہے۔ انٹرنیشنل سطح پر مخصوص حالات کی وجہ سے بھارت کی سفارتکاری پاکستان سے زیادہ مؤثر ہے، اسی لیے کشمیریوں کے بہتے خون سے دنیا غافل رہنا چاہتی ہے۔ تحریک آزادی کشمیر وہ واحد تحریک ہے جو دنیا کے منصفوں کے منہ موڑے رکھنے کے باوجود بھی زندہ سلامت ہے۔ یہ کشمیریوں کے عزم اور تحریک آزادی کا کمال ہے کہ اب اس کا جادو بھارت کے سر چڑھ کر بولنے لگا ہے۔ بھارت کی سفارتکاری میں جو حالیہ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، ان کا فائدہ تحریک آزادی کشمیر کو بھی ملنا چاہیے۔ سفارتکاری میں حکومتی سطح کے تعلقات کے ساتھ ساتھ لوگوں کے تعلقات بھی بہت اہم ہوتے ہیں۔ پاکستان کشمیریوں پر بھارتی ریاستی ظلم و تشدد اور تحریک آزادی کشمیر کے لٹریچر، دستاویزات اور فلموں وغیرہ کو چینی، روسی، فرانسیسی، کورین اور عربی زبانوں میں ترجمہ کر کے مذکورہ ملکوں میں خوب پھیلائے۔ اس سے چین، روس، فرانس، کوریا اور عرب کے عام باشندے بھارتی جارحیت اور کشمیریوں کا موقف براہ راست سمجھ پائیں گے۔ اس طرح ان ممالک کے عوام میں کشمیریوں کے حق کے لیے جو شعور پیدا ہوگا وہ ان کے ممالک کی خارجہ پالیسیوں پر اثر انداز ہوگا، اور یوں کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو انٹرنیشنل برادری میں گراس روٹ لیول پر بڑی تعداد میں مؤثر لابی میسر آ جائے گی۔ 30 مار خان نظر آنے والا بھارت حریت پسند کشمیری شہدا سے بھی ڈرتا ہے۔ مثلاً حریت پسند کشمیری رہنما مقبول بھٹ کو 11 فروری 1984 کو تہاڑ جیل میں تختہ دار پر لٹکایا گیا۔ بھارتی حکام نے مقبول بھٹ کا جسد خاکی لواحقین کو واپس کرنے کی بجائے تہاڑ جیل میں ہی دفنا دیا۔ ایک اور حریت پسند کشمیری رہنما محمد افضل گرو کو 9 فروری 2013 کو اسی تہاڑ جیل میں آزادی کا الزام لگا کر پھانسی دے دی گئی۔ ان کی قبر بھی تہاڑ جیل میں ہی بنا دی گئی۔ مقبول بھٹ اور محمد افضل گرو کے ورثا دنیا سے کہتے ہیں کہ کم از کم انہیں اپنے عزیزوں کی تدفین کا حق تو دلوا دیں۔ مشہور امریکی رائٹر جیمز تھربر کی ایک شارٹ سٹوری دی سیکرٹ لائف آف والٹر میٹی 1939 میں امریکی جریدے دی نیو یارکر میں شائع ہوئی۔ کہانی میں بتایا گیا کہ والٹر میٹی ہر وقت مہمات کی خیالی دنیا میں رہتا ہے۔ کبھی وہ تصورات میں اپنے آپ کو جنگ عظیم کا انتہائی اہم لڑاکا پائلٹ خیال کر کے جنگی مارکوں میں شامل سمجھتا ہے، کبھی وہ اپنے آپ کو انسانی زندگیاں بچانے والا انتہائی اہم ایمرجنسی سرجن خیال کرتا ہے، اور کبھی وہ اپنے آپ کو بے پرواہ کھلنڈرا بانکا قرار دیتا ہے
دن میں دیکھے جانے والے انہی خوابوں کے آخر میں والٹر میٹی تصور کرتا ہے کہ وہ بڑی بہادری سے فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑے ہو کر گولیوں سے چھلنی ہو گیا ہے۔ والٹر میٹی اتنا مشہور ہوا کہ وہ محاورے کے طور پر استعمال ہونے لگا، یہاں تک کہ امریکی وزارت خارجہ میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ والٹر آئزکسن نے 1992 میں ہنری کسنجر کی بائیوگرافی میں لکھا کہ 1973 کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران 6 اکتوبر کو امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے امریکی صدر رچرڈ نکسن کے چیف آف اسٹاف جنرل الیگزینڈر ہیگ پر زور دیا کہ وہ صدر نکسن کو امریکی دارالخلافہ واشنگٹن سے دور فلوریڈا میں ہی رکھیں، تاکہ ان کی طرف سے کسی بھی بے قابو دیوانگی والی کیفیت سے پیدا ہونے والی والٹر میٹی حرکتوں کو کنٹرول کیا جا سکے۔ بھارت بھی کشمیر کے حوالے سے والٹر میٹی جیسا ہی کردار ادا کر رہا ہے، جبکہ کشمیر ایک حقیقت ہے۔ بھارتی مقبوضہ کشمیر کے کشمیری پاکستانی قلمکاروں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اپنی حکومتوں کی مصلحتوں اور منافقانہ پالیسیوں کی پرواہ کیے بغیر کشمیریوں کی آواز دور دور تک پہنچائیں، تحریک آزادی کشمیر پر ہر انداز میں ہر وقت لکھیں اور بات کریں۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے سوال کر رہے ہیں کہ آزادی کے لیے کشمیری مرنے سے نہیں ڈرتے، آپ آزادی کشمیر پر لکھنے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ شکریہ، دی اینڈ۔